بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج ہم الفارابی کے بارے میں کچھ علم حاصل کریں گے، ان کی فلسفی کے بارے میں، ان کی علمی خدمات کے بارے میں۔ اور الفارابی کا بہت بڑا نام ہے اسلامک فلسفی کے اندر، اور ان کو سیکنڈ ٹیچر بھی قرار دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ کو علم ہوگا کہ دنیا بھر کے لوگ جو فرسٹ ٹیچر جو ہے وہ ایرسٹاٹل کو کہتے ہیں۔ تو الفارابی ابو نصر محمد بن محمد فارابی، جس کو ویسٹ کے ورلڈ لوگ ویسٹ میں ان کو الفارابیز کہا جاتا ہے، اصل میں 872 میں یہ قزاقستان میں پیدا ہوئے اور 951 میں یہ دمشق میں انتقال ہوا۔ انہوں نے آخری زیادہ ٹائم اپنی زندگی کا دمشق میں ہی گزارا تھا، اور وہ 69 سال کی عمر انہوں نے مر پائی اور وہاں پر انہوں نے انتقال کر لیا۔ الفارابی جو تھے اصل میں ایرسٹاٹل کے بہت بڑے فالوور تھے اور ان سے بہت متاثر نظر آتے ہیں۔ وہ پلیٹو سے بھی بہت متاثر تھے اور ان کی خدمات سے، ان کی تھاٹ سے، ان کی فلسفی سے بہت متاثر نظر آتے ہیں۔ اصل میں الفارابی اپنے دور کے عظیم سائنٹسٹ تھے، فلاسفر تھے، کاسمولوجسٹ تھے، میتھمیٹیشین تھے، لوجیشین تھے، اور میوزیشین بھی تھے۔ انہوں نے میوزک پر بھی بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ انہوں نے اتنی ساری مختلف موضوع پہ کتابیں لکھی ہیں، جس میں پولیٹیکل فلسفی شامل ہے، میٹا فزکس شامل ہے، ایتھکس ہیں، لاجک ہے، اور میتھمیٹکس پہ بکس لکھی ہیں، اور میوزک پہ بہت کتابیں لکھی ہیں۔ اس لیے ان کو جو ہے مسلم ورلڈ والے ان کو سیکنڈ ٹیچر کہتے ہیں۔ دنیا بھر کے لوگ، جیسے میں نے بتایا، ایرسٹاٹل کو فرسٹ ٹیچر مانتے ہیں، اور عرب لوگ جو ہے ایرسٹاٹل کے بعد فلسفی میں الفارابی کو مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جتنی اچھے انداز سے الفارابی فلسفی کو جانتا ہے، باقی دوسرے فلاسفر اتنے انداز سے نہیں جانتے، باقی دوسرے مسلم فلاسفر اسے اتنے اچھے انداز سے نہیں جانتے۔ اور کچھ عرصے کے بعد جب الغزالی آئے، انہوں نے جب الفارابی کی فلسفی کے اوپر بہت تنقید کی اور بہت سختی سے تنقید کی، انہوں نے کہا کہ جو اسلام ہے اس کا ایک باؤنڈری ہے جو قرآن شریف اور احادیث کے تحت بنی ہوئی ہے۔ آپ قرآن اسلام کو اس باؤنڈری سے کراس نہیں کر سکتے، کیونکہ الفارابی کی کوشش تھی کہ اسلام کو اور جو ایرسٹاٹل کی فلسفی ہے ان دونوں کو قریب لا سکے، دونوں کو کسی مڈل پوائنٹ پہ لا سکے۔ لیکن الغزالی نے اتنی شدت کے ساتھ کرٹیسائز کیا، اتنا اسٹرانگلی ریکمنڈ اس کو کنڈم کیا کہ الفارابی جو ہے آگے جا کر ان کی فلسفی جو ہے مندھم ہو گئی۔ اور الغزالی کی اس کرٹیسزم کے بعد آنیسٹلی فلسفی ہی ختم ہو گئی مسلم ورلڈ میں، اور لوگوں نے پھر فلسفی کو چھوڑ دیا۔ یہ تو بات سے بات نکل آئی، لیکن الفارابی کا غزالی سے پہلے عرب دنیا میں بہت نام تھا، بڑی عزت تھی، بڑا احترام تھا۔ ان کو بڑی عزت کے ساتھ ان کی علمی خدمات کی وجہ سے دیکھا جاتا تھا کہ انہوں نے اپنے مختلف ٹاپک کے اوپر فلسفے کے علاوہ بہت کچھ شعر افاق کتابیں لکھی ہیں۔ الفارابی 3 مختلف ایلیمنٹ کو اپنے فلسفے میں کمبائن کرتے تھے۔ انہوں نے ایرسٹاٹل کی میٹا فزکس بھی شامل کی، انہوں نے ایرسٹاٹل کی تھیوری آف کوزیشن بھی شامل تھی، اس میں پلوٹینس کی ایمیلیشن کاسمولوجی بھی شامل تھی کہ کس طرح سے چیزیں ایک ون سے نکلتی ہیں۔ اس میں ٹالمی کی کاسمولوجی بھی شامل تھی، یعنی کہ جو الفارابی کا جو فلسفہ تھا وہ ایک کمبائنڈ تھا پلیٹو کی فلسفی سے، ایرسٹاٹل کی فلسفی سے، پلوٹینس کی اور ٹالمی کی کمبائنڈ فلسفی تھی اصل میں آپ کے الفارابی کی جو فلسفی تھی۔ میں نے ان چیزوں کے بارے میں پچھلے وائس نوٹ کے اوپر الگ وائس نوٹ بنائی ہے، جس میں نے پلیٹو کی، پلوٹینس کی، ایرسٹاٹل کی اور ٹالمی کی کاسمولوجی کے اوپر بنائی ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو اور انٹرسٹ ہو تو ان سب وائس نوٹ کو سن سکتے ہیں، تو وہ بہت ایزی ہوگا آپ کا الفارابی کی فلسفی کو سمجھنے کے لیے۔ الفارابی کو اس بات کا بھی کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے
جو اوریجنل گریک فلاسفی تھی اس کو مڈل ایج میں زندہ رکھا، اس پر لکھ کر، اس پر ڈیبیٹ کر کر، اس کو انڈورس کر کے۔ اور ایک اور بات اہم سمجھنے کی یہ کہ جو الفرابی کی تھیوری جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک ایمونیشن تھیوری ہے۔ اسی طرح جیسے پلوٹینس کی تھیوری تھی، پلوٹینس کہتا تھا کہ ایک انٹیٹی ہے، ایک اصول ہے، یعنی کہ ایک ون ہے، اس میں سے ایمونیشن نکلتی ہیں، اس میں سے اسپرٹ، سول اور پھر دی فزیکل یونیورس نکلتے ہیں۔ عرابی کا بھی یہی کہنا تھا کہ ایک ون ہے بنیادی طور پر، یہ جو ون ہے وہ خدا تعالیٰ ہے، اور یہ جو ون بنیادی طور پر فرسٹ کاز بھی ہے، یعنی کہ وہ پہلا عمل ہے جس کے نتیجے میں تمام دنیا جو ہے، تمام کائنات جو ہے وہ پیدا ہوئی۔ تو جو ون جو ہے فرسٹ کاز ہے، اور وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور وہ کہتا تھا کہ جو فرسٹ کاز ہے، جو فرسٹ ایلیمنٹ ہے جو ہے، وہ جو فرسٹ ون ہے وہ بنیادی طور پر کنٹمپلیٹ کرتا ہے۔ کنٹمپلیشن کا نام ہے، سوچنے کا نام ہے۔ یہ نہ صرف کنٹمپلیٹ کر رہا ہے کیونکہ اور کوئی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں کنٹمپلیشن کی جائے، جس کے بارے میں سوچا جائے۔ یہ بنیادی طور پر ایک قسم کی پیور اسپریچول تھاٹ ہے۔ جو فرسٹ کاز کو، جو اللہ تعالیٰ کو، وہ کہتا تھا کہ یہ پیور اسپریچول تھاٹ ہے اور کوئی میٹر نہیں ہے۔ جب پیور ان تھاٹ جو ہے وہ اوور فلو کر جاتی ہے تو الفارابی کہتا ہے اس کے نتیجے میں ایمونیشن ہوتی ہیں، اس میں سے چیزیں خارج ہوتی ہیں، اور جو چیز ایمونیشن ہوتی ہیں اس کو الفارابی کہتا ہے وہ سیکنڈ انٹلیکٹ ہے۔ پیور اسپریچول تھاٹ یعنی اللہ تعالیٰ کا فرسٹ انٹلیکٹ ہے، اور جو دوسری چیز جو خارج ہو رہی ہے وہ سیکنڈ انٹلیکٹ ہے۔ اور جو سیکنڈ انٹلیکٹ ہے وہ بھی سیلف کنٹمپلیشن کرتا ہے، اپنے بارے میں سوچتا ہے، اور فرسٹ کاز کے بارے میں سوچتا ہے۔ جب وہ دونوں کے بارے میں سوچتا ہے تو جو کاز ہے، جو فرسٹ کاز ہے وہ سمپل ہے، جو سیکنڈ کاز ہے وہ اس سے زیادہ کمپلیکس ہے، اور مزید اس طرح سے سیکنڈ کاز سے جو اپنے بارے میں سوچتا ہے، فرسٹ کاز کے بارے میں سوچتا ہے، تو اس میں سے ایک اور چیز خارج ہوتی ہے، ایک اور چیز ایمونیٹ ہوتی ہے۔ اس طرح سے یہ جو ایمونیشن کا سلسلہ ہے، فرسٹ کاز کے بعد سیکنڈ، سیکنڈ کے بعد تھرڈ، تھرڈ کے بعد فور، سو آن، اور پھر 10 انٹلیکٹ ایسے پیدا ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو انٹرپریٹ کرتی ہیں، اور پیچھے والے انٹلیکٹ کو بھی کنٹمپلیٹ کرتی ہیں، ان کے بارے میں سوچتی ہیں۔ جو فرسٹ انٹلیکٹ ہے وہ سب سے زیادہ سمپلسٹ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور بتدریج جو انٹلیکٹ پیدا ہو رہے ہیں جو مزید کمپلیکسٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ الفارابی یہ کہتے ہیں کہ جو سمپلسٹی ہے وہ بنیادی اصول وہ ہے، وہ زیادہ ایڈوانس ہے، زیادہ پاورفل ہے، زیادہ انمووڈ ہے، زیادہ پیور ہے، زیادہ اسپریچولی تھاٹ ہے اس کے۔ جیسے جیسے اب کمپلیکسٹی میں آتے ہیں، جیسے جیسے فرسٹ کاز، سیکنڈ کاز، تھرڈ کاز، فورتھ کاز آ رہے ہوتے ہیں، فورتھ انٹلیکٹ پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو لوور لیول انٹلیکٹ ہو جاتا ہے، لوور لیول آف پیوریفیکیشن میں جا رہے ہوتے ہیں، اور وہاں آ کر ہم کو عام طور پر جہاں پر ہم لوگ الٹے معنوں میں لیتے ہیں، مگر الفارابی کی جو فلاسفی ہے وہ الٹی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو فرسٹ کاز ہے وہ پیور ہے، زیادہ پیور، زیادہ پرفیکٹ ہے، اور جیسے جیسے ایمونیشن ہو رہی ہیں، جیسے جیسے ہم نیچے آ رہے ہیں، وہ لو لیول آف انٹلیکٹ پہ آ رہے ہیں، لو لیول آف پیوریفیکیشن پہ آ رہے ہیں۔ اور جو 10th انٹلیکٹ کے بعد جو دنیا ہے وہ بنیادی طور پر مادی دنیا جو ہے اس کے اندر ہم رہتے ہیں، وہ پروسیس ہے۔ تو کہتے ہیں جب 10 انٹلیکٹ ہو جاتی ہیں اس کے بعد جو چیز بنتی ہے وہ بنیادی دنیا ہے جس کے ہم لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، اور یہ پروسیس ہے۔ فرسٹ انٹلیکٹ سے کس طرح سے 10 انٹلیکٹ کی ایلیمینیشن ہوتی ہے، اس کے بعد یہ میٹیریل ورلڈ قائم ہوتی ہے، اور یہ جو تو ان کے الفارابی کا کہنا ہے کہ جو فرسٹ کاز ہے اس کے بعد سیکنڈ کاز، تھرڈ کاز، ایسو آن، اور 10 کے بعد جو ایمونیشن ہوتی ہے وہ مسلم، وہ ورلڈ ہے، وہ دنیا ہے، وہ جہاں پر ہم لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، جہاں پر ہم لوگ رہ رہے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا جو قائم ہوتی ہے یہ ناگزیر حقیقت ہے، یہ ناگزیر عمل ہے، یہ حتمی عمل ہے۔ یہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ فرسٹ انٹلیکٹ جو ہے اس کی ول ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی مرضی ہے کہ چلو دنیا قائم کرتے ہیں، بلکہ یہ اس کی کوالٹی ہے، اس کی نیچر میں شامل ہے کہ چیزیں اس سے نکلنا اور اپنے بارے میں سوچنا، اور یہ وہ اپنے بارے میں کنٹمپلیٹ کرنا۔ فرسٹ کاز جو ہے فرسٹ انٹلیکٹ سے آٹومیٹکلی ایمونیشن ہوتی ہیں اور سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو اسی لیے
تو مطلب یہ کہ یہ جو یہ جو پروسیس ہے امیونیشن کا، یہ آٹومیٹکلی ہوتا ہے، یہ کوئی ویل کے اوپر نہیں ہوتا، ایک ناگزیر عمل کے سلسلے میں پیدا ہو رہا ہوتا ہے، اور آخر میں جو 10th امیونیشن ہوتی ہے وہ اصل میں مسلم ورلڈ ہے، وہ اصل میں دنیا ہے جہاں پہ ہم لوگ رہ رہے ہیں۔ تو اس لیے الفارابی نتیجہ نکالتا ہے کہ جو کائنات بنیادی طور پر ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ سے رہے گی، بلکہ اسی طرح سے جیسے ایرسٹوٹل کہتا تھا کہ کائنات ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ سے رہے گی، تو جو فارابی جو ہے وہ اس بات کو انڈورس کرتا ہے، ایرسٹوٹل کی فلاسفی کو اس پوائنٹ کے اوپر ایگری کرتا ہے کہ جو کائنات جو تھی وہ بنیادی طور پر ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ جو فرسٹ کاز ہے اس کے بارے میں ہم اگر آپ جاننا چاہیں تو ہمیں انتہائی مشکل ہے، کیونکہ ہم اس مادی دنیا میں رہتے ہیں، ہم سے پہلے 10 امیونیشن ہو چکی ہیں، اور پہلی انٹلیکٹ جو سب سے زیادہ سمپل ہے، سب سے زیادہ پیور فارم میں ہے انٹلیکشن کی، سب سے زیادہ بنیادی فارم میں، اس کے بارے میں جاننا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ کیونکہ ہم تو 10ویں کاز، ہم لوگ کا 10ویں امیونیشن ہے، اور پہلی کاز کے بارے میں، پہلی امیونیشن کے بارے میں، پہلی ایونٹ کے بارے میں معلوم کرنا بہت مشکل ہے کہ ہم لوگ تو بہت پیچھے والی انٹلیکٹ ہیں، اور ہماری پیور انٹلیکٹ نہیں ہے جو پہلی امیونیشن تھی۔ تو یہ تصور جو ہے کہ انٹلیکٹ کا تصور جو ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹلیکٹ کے حوالے سے یہ تصور ہے کہ انٹلیکٹ جو ہے وہ امیونیشن ہو رہی ہے اور انٹلیکٹ خارج ہو رہی ہے، سمپلسٹی سے کمپلیکس کی طرف آ رہی ہے، اور وہ جڑی ہوئی ہے الفارابی کہتا ہے کاسمولوجی کے ساتھ۔ الفارابی کہتا ہے یہ سارا جو پروسیس ہے امیونیشن کا، فرسٹ کاز سے لے کے اور پھر فرسٹ انٹلیکٹ کے بعد پھر دوسری امیونیشن، یہ جڑا ہوا ہے کاسمولوجی کے ساتھ، یعنی کہ ستارے اور سیاروں کے ساتھ، سولر سسٹم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور اس کے بارے میں مزید معلوم کرنے کے لیے میں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ وائس نوٹ بناؤں گا، اور میں آج اپنی اس وائس نوٹ کا اختتام یہاں کرتا ہوں، اور انشاءاللہ میں دوسری وائس نوٹ پر الفارابی کی جو باقی کہتے ہیں خدمات ہیں، باقی فلاسفی ہیں اپنے میٹا فزکس کے بارے میں، اس کے بارے میں ہم مزید معلومات حاصل کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔